آج ہم ایک بہت اہم مسئلے پر بات کریں گے۔ بار بار پیشاب آنا اور پیشاب زیادہ آنا یہ ایک عام پریشانی ہے، لیکن اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو یہ بڑی بیماری کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے، بار بار پیشاب آنے کی کچھ بڑی وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ شوگر یعنی مدھومے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کا علاج ہے۔ صحیح بخاری۔ اس کا مطلب بیماری کو پہچاننا اور علاج کرنا ضروری ہے۔ جب انسان کو شوگر ہوتی ہے تو خون میں گلوکوز بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے اور پیاس بھی زیادہ لگتی ہے۔ دوسری وجہ موتر مارگ کا سنکرمن یعنی UTI۔ یہ زیادہ تر عورتوں میں ہوتا ہے، لیکن مردوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں پیشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہے اور بار بار پیشاب آتا ہے۔ تیسری وجہ زیادہ پانی یا ترل چیزیں پینا۔ دوستو، اگر آپ بہت زیادہ چائے، کافی یا پانی پیتے ہیں تو بھی پیشاب زیادہ آئے گا۔ چوتھی وجہ کمزور مثانہ۔ جب مثانہ کمزور ہو جاتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر میں پیشاب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، پانچویں وجہ پروسٹیٹ کی بیماری۔ خاص کر 40 سال کے بعد مردوں میں یہ پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ اب علاج کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے اپنی جانچ کرائیں۔ شوگر ٹیسٹ ضرور کرائیں۔ دوسرا، پانی صحیح ماترا میں پئیں، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ تیسرا، گرم پانی پئیں حکیموں کے مطابق۔ گرم پانی مثانے کو طاقت دیتا ہے۔ چوتھا علاج کلونجی اور شہد۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ صحیح بخاری۔ روز صبح آدھا چمچ کلونجی اور 1 چمچ شہد۔ پانچواں علاج الائچی۔ الائچی مثانے کو مضبوط کرتی ہے، روز 1 الائچی چبائیں۔ چھٹا علاج میتھی دانہ۔ میتھی دانہ رات کو بھگو کر صبح کھائیں۔ ساتواں علاج انار۔ انار پیشاب کی جلن اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ دوستو، اب کچھ ضروری پرہیز۔ ٹھنڈی چیزیں کم کریں، زیادہ تر مسالے دار کھانا کم کریں، کولڈ ڈرنک سے بچیں۔ اب دعا کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورہ شعراء 80۔ دوستو، روز یہ دعا پڑھیں، اللہم رب الناس اذھب الباس اشفی انت الشافی۔ صحیح بخاری۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ 3 بار اور دعا کریں۔ اب دھیان سے سنیے، اگر یہ لکشن ہو، پیشاب میں جلن، خون آنا، بہت زیادہ کمزوری، تو ترنت ڈاکٹر کو دکھائیں۔ یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، اسے نظر انداز نہ کریں۔ علاج کریں، دعا کریں اور پرہیز کریں۔ اب ہم اس مسئلے کو اور گہرائی سے سمجھیں گے اور مکمل علاج بتائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیجئے گا۔ ہر بار پیشاب آنا صرف ایک عادت نہیں، بلکہ کئی بار یہ اندرونی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ حکیموں کے مطابق جسم میں جب باردی یعنی ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے تو مثانہ کمزور ہو جاتا ہے اور پیشاب بار بار آتا ہے۔ اس لیے علاج میں مزاج کو سنتلت کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا نسخہ ادرک۔ ادرک گرم تاثیر رکھتا ہے اور مثانے کو مضبوط کرتا ہے۔ روز صبح 1 چھوٹا ٹکڑا ادرک شہد کے ساتھ کھائیں۔ دوسرا نسخہ دال چینی۔ دال چینی خون کو سنتلت کرتی ہے۔ آدھا چمچ دال چینی پاؤڈر گرم پانی کے ساتھ لیں۔ تیسرا نسخہ اجوائن۔ اجوائن ہاضمے کو سدھارتی ہے اور پیشاب کی سمسیا میں فائدہ مند ہے۔ رات کو آدھا چمچ اجوائن گنگنے پانی کے ساتھ لیں۔ چوتھا نسخہ کدو کے بیج۔ یہ مثانے کی طاقت بڑھاتے ہیں، روز 1 مٹھی کھائیں۔ پانچواں نسخہ تل۔ تل جسم کو گرمی دیتے ہیں، صبح 1 چمچ تل کھائیں۔ اب سنت علاج کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد، ہجامہ اور آگ سے داغنا۔ صحیح بخاری۔ اس لیے شہد کا استعمال ضرور کریں۔ ہجامہ اگر ممکن ہو تو کسی ماہر سے ہجامہ کروائیں۔ یہ خون کو صاف کرتا ہے اور شریر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اب ایک اہم دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ باللہ من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ ابو داؤد۔ اس دعا کو روز 7 بار پڑھیں۔ اب کچھ ضروری ہدایت۔ کھانے کے بعد ترنت پانی نہ پئیں۔ رات کو زیادہ پانی نہ پئیں۔ سونے سے پہلے پیشاب ضرور کریں۔ ایک خاص بات، اگر آپ کو رات میں بار بار پیشاب آتا ہے تو یہ کڈنی یا شوگر کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے بلڈ ٹیسٹ ضرور کرائیں۔ اب ایک گھریلو علاج۔ دھنیا۔
धनिया को पानी में उबालें और ठंडा करके पिएं। ये पेशाब की जलन और बार बार आने को कम करता है। दूसरा घरेलू इलाज, गुड़ और सौंफ। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ और सौंफ लें। अब कुरान से शिफा। अल्लाह ताला फरमाता है, हम कुरान में वो चीज़ नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा है। सूरह बनी इसराइल 82। इसलिए रोज़ाना सूरह रहमान और सूरह यासीन पढ़ें और पानी पर दम करके पिएं। अब आखिरी नसीहत सुनिए। बीमारी को छुपाना नहीं है, इलाज करना सुन्नत है। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।